नाज़रीन, 9 ज़िलहज यौम अरफा अल्लाह तबारक व तआला को ये नमाज पढ़ना इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतज़ार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 ज़िलहज यौम अरफा का वो अजीम और बाबरकत दिन आ चुका है जिसका इंतज़ार ज़मीन से ज़्यादा आसमानों में किया जाता है। आज अगर आप ये 8 नवाफिल इस तरीके से पढ़ लें तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआएं भी कबूल फरमाता है जो बरसों से आंसू में डूबी हुई हैं। आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं, ये तकदीर बदलने का दिन है। ये वो मुबारक घड़ी है जिनमें रब अपने बंदों पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है और मांगने वालों को खाली नहीं लौटाता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 9 ज़िलहज यौम अरफा के मुकद्दस दिन की। वो दिन जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन से ज्यादा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता हो। आज अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब होता है, उन पर फख्र फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे बिखरे बालों और थके जिस्मों के साथ मुझसे दुआएं मांगते हैं। गवाह रहो, मैंने उन्हें मुआफ़ कर दिया। आपसे दिल से गुजारिश है कि इस नमाज का तरीका सिर्फ खुद तक महदूद ना रखें, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं। क्या मालूम आपके बताने से किसी के नसीब जाग जाए, किसी के घर खुशियों से भर जाए, किसी के बरसों की परेशानी खत्म हो जाए और उसका सवाब क़यामत तक आपके नामा अमाल में लिखा जाता रहे। ज़ुल्हज का महीना अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत अजमत वाला महीना है। यह वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को हज जैसी अजीम इबादत अता फरमाई है। ये वो दिन है जिनके बारे में कुरान मजीद में कसम खाई गई। ये वो मुबारक दिन है जिसमें एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना, तौबा करना, सदका देना, नवाफिल पढ़ना और दुआएं मांगना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर इन सब दिनों में सबसे अजीम दिन यौम अरफा का दिन है। यह वो दिन है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। यह वो दिन है जिसमें टूटे हुए दिलों को सुकून मिलता है। यह वो दिन है जिसमें गुनाहगार भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं रहता। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात एक ऐसा अजीम समंदर देखा जिसकी वसअत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इस समंदर के किनारे एक फरिश्ता खड़ा था जिसके 70,000 पर थे। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता तो वह फरिश्ता हरकत करता है, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वह अपने पर फैलाता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वह आसमानों की तरफ परवाज करता है और जब अल्लाह अकबर कहता है तो वह अपने परों समेत समंदर में उतर जाता है। फिर जब बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता है तो वह फरिश्ता बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। उसके हर पर से 70,000 कतरे गिरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो क़यामत तक उस बंदे के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। सोचिए वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जिसके लिए फरिश्ते क़यामत तक दुआएं करते रहें। और आज यौम अरफा के ख़ास नवाफिल में आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ ये आम इबादत नहीं, ये वो इबादत है जिससे बंद किस्मतें खुलती हैं, रिज़्क़ में बरकत आती है, परेशानियाँ ख़त्म होती है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसी नेमतें अता फरमाते हैं जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो शख्स 9 ज़िलहज यौम अरफा के दिन अखलास के साथ ये नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाता है, उसके घर से तंगी और बेसुकूनी दूर फरमा देता है और उसकी दुआओं को कबूलियत अता फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन की बख्शिश हो, आपके घर में सुकून आए, औलाद नेक बन जाए, कर्ज ख़त्म हो, बंद रास्ते खोल जाएं और आपकी ज़िंदगी में रहमतों की बारिश हो जाए, तो आज यौम अरफा की ये इबादत हरगिज़ मत छोड़ना। ईमान वालों की निशानी यही है कि जब ऐसे मुक़द्दस दिन आते हैं तो वो गफलत में वक्त ज़ाया नहीं करते बल्कि अपने रब के सामने झुक जाते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह तबारक व तआला से चाहते हैं। आप भी कोशिश करें, अगर पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार भी यौम अरफा के ये नवाफिल सच्चे दिल से पढ़ लिए तो हो सकता है आज का दिन आपकी तकदीर बदल दे। और अब तवज्जो से सुनिए, मैं आपको 9 ज़िलहज यौम अरफा के वो ख़ास नवाफिल बताने जा रहा हूँ जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुने हों। 9 ज़िलहज यौम अरफा इस्लाम के सबसे अजीम, बाबरकत और फजीलत वाले दिनों में से एक है जिसकी शान खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है। ये वो मुकद्दस दिन है जिसमें लाखों हाजी मैदान अरफात में खड़े होकर अपने रब के हजूर आंसू बहाते हैं,
دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو، یعنی کہ یہ وہ دن ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذو الحج کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل معبود نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور پھر کچھ واپس لے کر نہ آیا۔ یوم عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی عظیم رحمت فرماتا ہے کہ اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا وہ عظیم اور بابرکت دن آ چکا ہے جس کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ یہ 8 نوافل اس طریقے سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے جو برسوں سے آنسوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آج کا دن صرف ایک دن نہیں، یہ تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں رب اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستوں میں بات کر رہا ہوں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے مقدس دن کی، وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے بکھرے بالوں اور تھکے جسم کے ساتھ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، گواہ رہو میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ اس نماز کا طریقہ صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ضرور بتائیے۔ کیا معلوم آپ کے بتانے سے کسی کے نصیب جاگ جائیں، کسی کے گھر خوشیوں سے بھر جائے، کسی کی برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے۔ ذو الحج کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو حج جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، توبہ کرنا، صدقہ دینا، نوافل پڑھنا اور دعائیں مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر ان سب دنوں میں سب سے عظیم دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں گناہ گار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایک ایسا عظیم سمندر دیکھا جس کی وسعت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سمندر کے کنارے ایک فرشتہ کھڑا تھا جس کے 70,000 پر تھے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ حرکت کرتا ہے، جب الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پر پھیلاتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے پروں سمیت سمندر میں اتر جاتا ہے۔ پھر جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے ہر پاس سے 70,000 قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین ذرا سوچئے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے فرشتے قیامت تک دعائیں کرتے رہیں۔ اور آج یوم عرفہ کے خاص نوافل میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عام عبادت نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جس سے بند قسمتیں کھلتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے
जिनका वो तस्वर भी नहीं कर सकता। जो शख्स 9 ज़िलहज यौम अरफा के दिन अखलास के साथ ये नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उसके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाता है, उसके घर से तंगी और बेसकूनी दूर फरमा देता है और उसकी दुआओं को कबूलियत अता फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन की बख्शिश हो, आपके घर में सकून आए, औलाद नेक बन जाए, कर्ज का खात्मा हो जाए, बंद रास्ते खुल जाएं और आपकी ज़िंदगी में रहमतों की बारिश हो जाए, तो आज यौम अरफा की ये इबादत हरगिज़ मत छोड़ना। ईमान वालों की निशानी यही है कि जब ऐसे मुकद्दस दिन आते हैं तो वह गफलत में वक्त ज़ाय नहीं करते, बल्कि अपने रब के सामने झुक जाते हैं और रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह तबारक व तआला से चाहते हैं। आप भी कोशिश करें, अगर पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार भी यौम अरफा के ये नवाफिल सच्चे दिल से पढ़ लिए, तो हो सकता है आज का दिन आपकी तकदीर बदल दे। और आप तवज्जो से सुनिए, मैं आपको 9 ज़िलहज यौम अरफा के वो ख़ास नवाफिल बताने जा रहा हूँ जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुने हों। 9 ज़िलहज यौम अरफा इस्लाम के सबसे अजीम, बाबरकत और फजीलत वाले दिनों में से एक है, जिसकी शान खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है। ये वो मुकद्दस दिन है जिसमें लाखों हाजी मैदान अरफात में खड़े होकर अपने रब के हजूर आंसू बहाते हैं, दुआएं मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा की अजमत बयान करते हुए फरमाया कि अरफा के दिन से बढ़कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा लोगों को जन्नत से आज़ाद फरमाता हो। यानी कि ये वो दिन है जिसमें रब करीम अपने बंदों पर ख़ास रहमत फरमाता है और उनकी दुआएं सुनता है और उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ज़ुल्हज का महीना भी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत अजमत और फजीलत वाला महीना है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तदाई 10 दिनों की कसम खाई, क्योंकि ये वो मुबारक दिन है जिसमें इबादत का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों की इबादत से ज़्यादा कोई अमल माबूद नहीं। सहाबा कराम ने भी अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं? तो आपने फरमाया, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकला और फिर कुछ वापस लेकर ना आया। यौम अरफा की एक बहुत बड़ी फजीलत यह भी है कि उस दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफा का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितनी अजीम रहमत फरमाता है कि सिर्फ एक दिन के रोज़े से 2 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। यह वो दिन है जिसमें दुआएं रद्द नहीं होती। यह वो दिन है जिसमें टूटे हुए दिलों को सुकून दिया जाता है। यह वो दिन है जिसमें मांगने वालों की झोलियां भर दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के ख़ास दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत फरमाया करते थे। अल्लाह के हजूर रोते, दुआएं मांगते और अपने घर वालों को भी इबादत की तलकीन फरमाते थे। यही वजह कि ईमान वाले जब यौम अरफा का दिन पाते हैं तो वो उसे गफलत में ज़ाय नहीं करते, बल्कि तौबा करते हैं, ज़िक्र करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और अपने रब से अपनी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगते हैं। इन तमाम आदीस और फ़ज़ाइल से मालूम होता है कि 9 ज़िलहज यौम अरफा वो अजीम दिन है जिसमें अल्लाह ताला बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाता है, गुनाहों को माफ़ फरमाता है, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और बंदों की तकदीर में खैर और भलाई लिख देता है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि ज़ुल्हज के इन मुबारक दिनों में ख़ास तौर पर यौम अरफा में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़िक्र करे, दुआ मांगे और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे, ताकि वो इस अजीम दिन की रहमतों और बरकतों से महरूम ना रहे। इसी तरह 9 ज़िलहज यौम अरफा का वो बाबरकत दिन है जिसमें आपने ये ख़ास नवाफिल पढ़ने हैं और इन नवाफिल के बाद कुछ ख़ास तस्बीहात भी पढ़नी है जो आपने उसी जगह बैठे बैठे पढ़नी होगी। ये वो मुकद्दस घड़ियाँ हैं जिसमें मांगी गई दुआएं आसमानों तक पहुँचती हैं और रब करीम अपने बंदों की झोलियाँ भर देता है। नवाफिल का तरीका बिल्कुल भी आसान है, बस दिल में अखलास होना चाहिए। याद रखें, दीनी कामों में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और जो अमल आपको बताया जा रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। क्या पता आपके बताने से किसी के नसीब जाग जाएं, किसी के घर में सुकून आ जाए,
کسی کی برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نیت بتاؤں گا، پھر ان نوافل کا وقت بتاؤں گا، پھر ان کا آسان طریقہ، اور اس کے بعد وہ خاص تسبیحات اور اعمال بھی بتاؤں گا جو آپ نے نوافل کے بعد پڑھنے ہیں۔ آپ ذرا توجہ سے سن لیں، چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہوں، آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ نفلی عبادت سکون اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ خواتین اپنے گھر میں پڑھ لیں، اور مرد حضرات چاہیں تو مسجد میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا گھر میں بھی۔ اس عبادت کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے یہ نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ بعض لوگ 4 رکعت اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل میں آپ نے صرف 2 رکعت کر کے سلام پھیرنا ہے۔ یعنی پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت کی نیت کریں۔ یہ حاجات پوری ہونے کا ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ محتاجی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ الحمدللہ آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا عظیم دن نصیب ہوا ہے۔ اس دن کو ہرگز غفلت میں ضائع مت کیجیے گا۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کے آنسو قبول فرماتا ہے، اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذو الحج کے یہ مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ یعنی ان دنوں میں پڑھے گئے نوافل، کیا گیا ذکر، بہائے گئے آنسو اور مانگی گئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قبولیت رکھتی ہیں۔ دوستو، آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ دنیا میں کھو گئے ہیں، سوشل میڈیا اور فضولیات میں وقت ضائع کر رہے ہیں، شرم و حیا کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ بہت سے ایسے بھائی بہنیں اور مائیں موجود ہیں جو راتوں کو جاگ کر اپنے رب کے حضور سجدے کرتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آج کے اس مبارک دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ دن صرف ایک بار ہی نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ دن بھی غفلت میں گزر گیا تو پھر ہم کس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہماری تقدیریں بدلیں گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، جنت آسانی سے نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اور سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوم عرفہ کا یہ عظیم دن عطا فرمایا ہے۔ آج اپنے رب کو منا، آج دل کھول کر دعائیں مانگو۔ کیا پتہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ ویسے تو اس مبارک دن میں بہت سے عبادات کی جاتے ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، توبہ اور استغفار کی جاتی ہے، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ رحمتیں سمیٹنے والا عمل، یہ ٹوٹی تقدیروں کو جوڑنے والا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ اب ان 8 نوافل کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ جب دل چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ نے یہ 8 نوافل 2 رکعت کر کے ہی پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 رکعت ادا کریں، سلام پھیر لیں، پھر 2 رکعت ادا کر لیں، 2 رکعت کی نیت کریں۔ اسی طرح کل 8 نوافل مکمل کریں۔ اب نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے مکمل کریں۔ اس طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوبارہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے بالکل اسی طریقے سے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پہلے 2 نوافل ادا کریں، پھر سلام پھریں، اس کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی نیت کریں، پھر اس طرح آخری 2 نوافل بھی ادا کریں۔ یعنی مکمل 8 نوافل آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں،
اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل مکمل کر لیں تو اسی جگہ ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کی پریشانی کو دور کرتی ہے، بند راستے کھلتے ہیں اور دعا کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں فوراً اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت کی نیت کریں۔ اگر رزق چاہیے تو رزق مانگے، اگر قرض سے نجات چاہیے تو وہ مانگے، اگر اولاد چاہیے تو اولاد مانگے، اگر سکون چاہیے تو سکون مانگے۔ آج یوم عرفہ کا دن ہے، آج مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ یقین جانیں آج آپ جس حاجت کی نیت سے یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی جھولی بھر دے گا، کیونکہ یہ عام دن نہیں، یہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا مبارک دن ہے، وہ دن جس میں دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور رحمتیں بندوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اب اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس کام میں اللہ برکت، خیر اور حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر دل میں یہ تصور قائم کر لیں کہ اس وقت دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ مدینہ پاک کی فضاؤں میں بیٹھے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوں کے قریب بیٹھ کر یہ بابرکت وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارد گرد سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے جو بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے، ویران زندگیوں میں خوشیاں بھر دیتا ہے اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ صرف سورۃ اخلاص کی آیت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور سب کو دینے والا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو نہ حالات دیکھتا ہے، نہ وسائل دیکھتا ہے، نہ بندے کی کمزوری دیکھتا ہے، وہ تو بس اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ وہ بے روزگار کو روزگار عطا کرتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا فرماتا ہے، محتاج کو غنی بنا دیتا ہے اور خالی جھولیوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ پڑھنے کا آسان طریقہ سن لیں۔ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ ناظرین کرام اس طرح آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اس کا معنی کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آج یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگے اور جہنم سے پناہ طلب کریں۔ آپ نے اس دعا کو بھی ایک خاص 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تمام اعمال مکمل کر لیں، یعنی پہلے 8 نوافل ادا کر لیں، پھر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار پڑھ لیں، تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیں اور عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر دل ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، گھر میں خیر اور برکت کے لیے دعا کریں، رزق میں کشادگی مانگیں، پریشانیوں سے نجات مانگے اور جو بھی آپ کے دل میں ہے آج اپنے رب سے مانگ لیں۔ یقین جانیں یہ یوم عرفہ قبولیت کا دن ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے، یہ انعامات کا دن ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس مبارک دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی
اور روشن ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، آئیے اس بابرکت اور قبولیت والے دن میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک اور مولا، اے دلوں کو سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت ہمیں سن رہا ہے اس کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، اس کے دکھ، غم، قرض، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا بھر کے تمام مومنین و مومنات پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہیں معلوم کون کس تکلیف میں ہے، کس دل میں کون سا درد چھپا ہوا ہے، لیکن تو سب جانتا ہے، سب پر اپنا خاص کرم فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، ذکر اور اذکار کرنے والا بنا، اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔